بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ، آخری فصل میں جماعت کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے اور پیش نماز میں عدالت کی شرط کی تحقیق پر کلام کی جائے گی۔ نماز جماعت کے احکام میں امام جماعت کی شرائط میں عدالت کا معنی اور مفہوم پیش کیا جائے گا۔ عدالت میں تقوی اور مروت کا بیان ہوگا۔ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی وضاحت کی جائے گی۔ متعلقہ اصطلاحات، روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ آئے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ پیش نماز کی شرائط، عدالت کی شرط اور اس میں تقوی کا بیان۔ فرمایا وعدالتہ وہی ملکۃ نفسانیۃ باعثۃ علی ملازمۃ التقوی التی ہی القیام بالواجبات وترک المنہیات الکبیرۃ مطلقا والصغیرۃ مع الاصرار علیہا۔ پیش نماز میں شرط ہے کہ وہ عادل ہو، عدالت پیشہ ہو۔ عدالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے دو معنی مشہور ہیں، ایک فسق و فجور کے مقابلے میں ہوتی ہے اور دوسرا ظلم و جور کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ یہاں پر پہلے معنی میں مراد ہے، یعنی امام جماعت کو فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ فقہاء نے عدالت کے معنی کس طرح بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، اور یہاں پر شہید ثانی نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کو سمجھنا مقصود ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ بَاعِثَةٌ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَىٰ۔ یہ ایک روحانی پاور ہے اور ایک قوت اور ایک طاقت ہے انسان کے اندر، جو اس کو ابھارتی ہے کہ تقوی کو ہمیشہ تھامے رکھے اور تقوی کی کبھی مخالفت نہ کرے۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ التی ہی القیام بالواجبات، یعنی جو واجبات شریعت میں اس کے کندھے پہ ڈالے گئے ہیں ان کو ادا کرے، ان کو قائم کرے۔ جیسے فروعات دین بتائے جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ تو یہ جو واجبات ہیں ان کو اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، جو عادل ہوتا ہے، جو تقوی پیشہ ہوتا ہے۔ وَتَرْكُ الْمَنْهِيَاتِ الْكَبِيرَةِ مُطْلَقًا، اور جو بڑے گناہ ہیں، منہی یعنی ممنوع کام جن کو شریعت نے روکا ہے، الکبیرہ جو بڑے ہیں ان کو وہ ترک کرتا ہے مطلقہ، یعنی ان کے قریب بھی نہیں جاتا، ان پر اصرار بھی نہیں کرتا اور ان کو کبھی بھی ارتکاب نہیں کرتا۔ والصغیرۃ مع الاصرار علیہا، وہ مطلقاً اس اصرار کے مقابلے میں ہے، اور جو چھوٹے گناہ ہیں ان پر اصرار نہیں کرتا، ان کو بار بار انجام نہیں دیتا، چونکہ صغیرہ بھی اس اصطلاح میں جب ان کو بار بار انجام دیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو عدالت جو روح اور انسان کے اندر کی ایک پاور ہے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تقوی ہوتا ہے، ایک مروت ہوتا ہے۔ تو اس عبارت میں ہم نے دیکھا کہ شہید ثانی نے تقوی کی وضاحت کی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان گناہان کبیرہ کو ایک مرتبہ بھی قریب نہیں جاتا اور گناہان صغیرہ کو اصرار نہیں کرتا، بار بار ان کو انجام نہیں دیتا اور اپنے واجبات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جہاں تک مروت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی یہاں پر شہید ثانی نے فرمایا ہے وَمُلَازَمَةِ المروۃ التی ہی اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخسۃ النفس ودناءۃ الہمۃ۔ اور جو عدالت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایک روحانی پاور ہوتی ہے، طاقت اور قوت ہوتی ہے،
جو اس کو ابھارتی ہے کہ مروت کو ہمیشہ تھامے رکھے۔ مروت کیا ہوتی ہے؟ التی ہے یا اتباع محاسن العادات، یعنی اچھے افعال کو پیروی کرتا ہے، جو اچھی عادات ہوتی ہیں معاشرے میں، شریعت میں جو اعلیٰ اقدار ہیں ان کی پیروی کرتا ہے۔ واجتناب مساوئہا، اور بری عادات اور برے اخلاق سے اجتناب کرتا ہے۔ وما ينفر عنہ من المباحات، اور جو نفرت آمیز، نفرت انگیز جو مباح کام ہوتے ہیں ان کے بھی قریب نہیں جاتا۔ مثلا فی نفس ہی وہ کام ہو سکتا ہے مباح اور جائز ہو، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو کرے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا شخص ہے۔ مثلا یہ جو ناک سے پانی آتا ہے اس کو اگر کھائے، ناک میں جو ہے جو انگلی دبا کے اس کو پھر مثلا کھائے تو یہ صحیح نہیں ہوتا، یہ مباح ہے اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن نفرت کی جاتی ہے اس کام سے۔ وَيُؤْذِنُ بِخِسَّةِ النَّفْسِ، اور یہ کام اس کی پست نفسی کی علامت ہوتا ہے۔ یؤذن جو بتاتا ہے یہ کام کہ یہ شخص پست جو ہے نا جی نفس پر مشتمل ہے۔ وَدَنَاءَةِ الْهِمَّةِ، اور کم ہمت اور گھٹیا شخص ہے۔ تو اس طرح جناب مروت میں بھی وہ عادات اور کردار اپنانے پڑتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، اور برے جو عادات ہوتی ہیں مثلا کوچہ اور بازار میں کھانا پینا، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے ٹانگیں پھیلانا، اور اسی طرح جناب بازار میں مثلا اپنا جو ہے برہنہ بدن پھرنا اور اونچا اونچا ہنسنا وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو عدالت کو شہید ثانی نے ایک ملکہ نفسانی اور روح کی ایک طاقت اور پاور کے طور پر سمجھا ہے، اور اس میں دو چیزوں کو لیا ہے، ایک تو تقوی کو جو واجبات کو انجام دینا ہے، اور گناہان چاہے کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں ان سے بچنا ہے۔ اور ملکہ وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے جو انسان کی شریعت پر عمل کرنے کے بار بار تمرین کرنے کے بعد اس کی جو روح میں وہ طاقت راسخ اور جائے گزین ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی پاور بن جاتی ہے۔ پھر جو بھی ہو جائے، جتنا بھی اس کو ورگلایا جائے، جتنا بھی اس کو پیشکش کی جائے، پھر اس شریعت کی مخالفت کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ مطلقاً سے مراد یہ تھا جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ گناہان کبیرہ کو وہ نہ اصرار کے ساتھ انجام دیتا ہے، نہ ایک بار ان کے قریب جاتا ہے۔ اور گناہان کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں علماء میں ایک اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو شریعت مقدسہ میں ان کے لیے حد مقرر ہوئی ہے، جیسے چور کی سزا ہے، اور اسی طرح تہمت، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض کہتے ہیں گناہان کبیرہ وہ ہے جن پر آتش جہنم کا وعدہ اور وعید سنائی گئی ہے، اور اس پر جو حدیثیں وغیرہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔ بعض حدیث میں ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، بعض میں 70، اور بعض میں اس سے کم و زیاد بھی بیان ہوئے ہیں۔ بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہوتا ہے، کیونکہ جس خالق اور مالک کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کی شان میں گستاخی چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو وہ کبیرہ ہوتی ہے، لیکن خود گناہ آپس میں جب ان کو نسبت دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ حرام کاری ہے، ایک مرتبہ مثلا کیا ہے حرام کا بوسہ یا نگاہ کرنا ہے، تو یہ اس کی نسبت ہو سکتا ہے چھوٹا گناہ ہو۔ ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ، ایک بندے نے مثلا 1,000 روپیہ چرایا ہے، تو اس میں بھی مثلا فرق ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے اس کے بارے میں گناہان کبیرہ یا اس قسم کی جو علمی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ان چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ محرمات اسلام بھی ایک کتاب آقا خوبانچی کی اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ حق الیقین میں علامہ مجلسی نے فصل 20 میں اس کی وضاحت کی ہے، اور مروت جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی اور مردانگی اور انسانی اقدار کو اہمیت دینے کو بیان کرتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا شہید ثانی نے اس کی لی ہیں
تعریف میں عدالت کی۔ تو سب سے پہلے ہم عدالت کی شرط کے بارے میں جو اقوال ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ امام جماعت میں عدالت کی شرط میں شیعہ علماء نے اس کا یقین کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کئی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ خبر ابو علی بن راشد ہے، قلت لابی جعفر، میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کی، ان موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا، آپ کے جو ماننے والے ہیں ان میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے تو میں ان سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا لا تصلی الا خلف من تثق بدینہ، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی مگر جس کے دین اور تقوی سے تم اطمینان رکھتے ہو۔ باب 10 ابواب نماز جماعت۔ خبر زرارہ بن عین کوفی امام باقر علیہ السلام سے عن الصلاۃ خلف المخالفین فقال ما هم عندي الا بمنزلۃ الجدر، یعنی مخالف کے پیچھے نماز پڑھنا، فرمایا وہ میرے نزدیک دیوار کی مانند ہیں۔ اور صحیح عمر بن یزید سأل ابا عبداللہ علیہ السلام عن امام لا باس به فی جمیع امورہ عارف غیر انہ یسمع ابویہ الکلام الغلیظ الذی یغیظہما اقرأ خلفہ۔ ایک امام جماعت ہے، اس کے تمام امور میں کوئی حرج نہیں ہے، معرفت بھی رکھتا ہے، مگر والدین کے ساتھ وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے ان کو غصہ آتا ہے اور وہ کلام بھی غلیظ سخت ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے آیا میں پڑھوں نماز، فرمایا لا تقرأ خلفہ ما لم یکن عاقا قاطعا، اس کے پیچھے قرات نہ کرو جب تک کہ وہ عاق اور قاطع نہ ہو، یعنی جب وہ کیا ہو، عاق عقوق والدین نافرمان ہو اور قطع رحمی کرنے والا ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ باب 11 میں یہ حدیث موجود ہے، ابواب صلاۃ الجماعہ میں، وسائل الشیعہ میں۔ شیخ صدوق نے روایت کی ہے ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے، رضوان اللہ علیہ سے، ان امامک شفیعک الی اللہ عز وجل، امام جماعت تو اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوتا ہے، فلا تجعل شفیعک سفیہا ولا فاسقا، تو اپنے شفیع اور سفارش کرنے والے کو سفیع اور کیا فاسق قرار نہ دو۔ باب 11 میں یہ حدیث ہے۔ مرسل صدوق امام صادق علیہ السلام سے، ثلاثۃ لا یصلی خلفہم یا یصلی خلفہم المجہول والغالی وان کان یقول بقولک والمتجاہر بالفسق وان کان مقتصدا، 3 افراد کے پیچھے نماز نہ پڑھو، مجہول شخص کے پیچھے، غالی اگرچہ کہ تیرے نظریے کا قائل ہو، اور متجاہر فی الفسق جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اور اعلانیہ فاسق ہوتا ہے، اگرچہ کہ درمیانی روش پر قائم ہو۔ تو باب 56 ابواب صلاۃ الجماعت میں ہے۔ موثق سمع بن مہران ہے، سألت عن رجل کان یصلی فخرج الامام وقد صلی رکعۃ من صلاۃ فریضہ، قال ان کان اماما عادلا فلیصلی اخرى وینصرف ویجعلهما تطوعا فلیدخل مع الامام فی صلاته كما هو وان لم يكن امام عادل فلیبنی علی صلاته كما هو ویصلی رکعۃ اخرى۔ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جو نماز پڑھ رہا ہے اور امام جماعت آ جاتا ہے اور اس نے فریضہ نماز کی 1 رکعت پڑھ لی، فرمایا اگر امام عادل ہو تو کیا کرے، اس کی جو ہے 1 رکعت پڑھ کر ختم کرے اور اس کو کیا ہے مستحب قرار دے اور امام جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اور اگر امام عادل نہ ہو تو پھر اپنی نماز ہی جاری رکھے اور اپنی جو رکھتے ہیں وہ پوری کرے۔ یہ روایت باب 56 میں موجود ہے۔ سعد بن اسماعیل نے اپنے والد کے واسطے سے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی، رجل یقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر، ہے شخص اس امر ولایت کو جانتا ہے لیکن ذنوب کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ صلی خلفہ، اس کے پیچھے نماز پڑھوں، فرمایا لا، ہرگز نہیں۔ باب 11 میں یہ حدیث موجود ہے۔
تو عدالت کی جو تعریف اور مفہوم اور معنی ہے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور کہتے ہیں یہ ملکہ ہے، حالت و کیفیت نفسانیہ ہے جو تقوی پر ابھارتی ہے، ہمیشہ تقوی کے ساتھ رہے اور اطاعات اور واجبات کو انجام دینے پر ابھارتی ہے، اور کبائر اور ترک اسرار پر صغائر کے اجتناب پر ابھرتی ہے۔ تو یہ تعبیریں ان میں مختلف ہیں، مراد وہی ہے جو شہید ثانی نے پیش کی ہے۔ ابن ادریس حلی ایک محقق شخصیت ہیں، اپنی کتاب سرائر میں ابو صلاح حلبی، علامہ مجلسی، محمد باقر سبزواری، بلکہ ایک قول ہے کہ یہ مشہور تر ہے کہ عدالت وہ ترک کبائر ہے اور ترک اسرار عن صغائر ہے۔ ابن جنید اسکافی اور شیخ مفید فرماتے ہیں کہ وہی اسلام جو ہے وہ عدالت ہے جب فسق اور فجور اس سے ظاہر نہ ہو۔ مشہور کے نظریے کی دلیل روایات ہیں، ان کی عمدہ دلیل وہ ابن عبداللہ ابن ابی یافور کی روایت ہے صحیح السند۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی بما تعرف عدالت رجل بین المسلمین حتی تقبل شہادتہ لہم وعلیہم، مسلمانوں میں شخص کی عدالت کیسے پہچانی جاتی ہے کہ اس کی عدالت ان کے حق میں اور ان کے خلاف قبول کی جائے؟ فرمایا ان تعرفوہ بالستر والعفاف وکف البطن والفرج والید واللسان ویعرف باجتناب الکبائر التي اوعد اللہ علیہ النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدین والفرار من الزحف وغیر ذالک۔ اس کو تم جانتے ہو پردہ پوشی کے حوالے سے اور عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے، اور پیٹ اور شرمگاہ کی جو ہے حفاظت کرتا ہو، ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرتا ہو، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو جن پر خدا نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جیسے شراب خوری ہے، زنا کاری ہے اور سود خوری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور جنگ جو اسلامی جنگ ہے اس سے فرار کرنا ہے وغیرہ۔ تو یہ گناہوں سے بھی وابستہ ہو اور جو شرافت اور پاک دامنی والی چیزیں ان کا بھی کاربند ہو۔ والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے تمام عیوب کو پردہ پوشی کرتا ہے، حتیٰ مسلمانوں پر اس کی عیوب کی جو ہے تلاش کرنا اور اس کی غیبت وغیرہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ یاجب علیہم تزکیتہ و اظہار عدالتہ فی الناس، اور لوگوں پر مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے کہ اس کی عدالت کا اظہار کریں اور اس کو درست انسان سمجھیں۔ یکون منہ التعاہد للصلوات الخمس، 5 نمازوں میں شریک ہوتا ہے، اذا واظب علیہن وحفظ مواقیتہن بحضور جماعت المسلمین وان لا یتخلف عن جماعتہم فی مصلاہم الا من علہ، 5 وقت کا نمازی ہے، ان کی جماعتوں میں شریک ہوتا ہے اور سوائے مجبوری کے نماز جماعت سے روگردانی نہیں کرتا۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِمًا لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ وَمَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، جب اس طرح وہ 5 نمازوں کی جماعت میں شریک ہوتا ہو، جب اس کے بارے میں اس کے قبیلہ اور محلہ سے پوچھا جائے تو وہ کہیں ہم نے اس سے ہمیشہ خیر دیکھی ہے، نیکی۔ مواظباً علی الصلاۃ متعاہداً لأوقاتها فی مصلاہ، وہ نماز کا پابند ہے اور اس کے اوقات کا خیال رکھتا ہے۔ فإن ذلك يجيز شہادته وعدالته بین المسلمین، تو اس سے اس کی عدالت جائز ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے، اس کی گواہی نافذ ہوتی ہے اور اس کی عدالت مسلمانوں میں ثابت ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 41 ابواب الشہادات میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کا صدر جو مقام تعریف میں وارد ہے اور ذیل اس عدالت کو ثابت کرنے کے حوالے سے وارد ہے، تو یہ عدالت کا طریق ہے اور اس کے مفہوم کو جاننے کے ساتھ اس کی معرفت کے طریقوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ ستر و عفاف ظہور رکھتے ہیں کہ وہ حالت نفسانی اور ملکہ رکھتا ہے جس سے وہ اپنے جو ہے عزت اور شرافت اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، اور کبائر اور
گناہوں سے بچتا ہے۔ اس پر اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ تو عدالت کے ثابت کرنے کے طریقے کو جاننے کے لیے سوال کرنے کے جواب میں ہے، تو پھر جواب بھی اسی کے بارے میں ہوگا، مفہوم تو اس میں بیان نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ذیل تو اس کا اس بات عدالت کے طریق کے بیان میں ہے، لیکن اس کا صادر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ تو امام نے عدالت کو اس طرح واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص ان صفات کا مالک ہو تو اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس میں واضح طور پر گناہان کبیرہ اور جو نافرمانی والے کام ہیں ان سے بچنے پر زور دیا گیا ہے۔ تو عدالت میں جہاں فسق و فجور سے بچنا لازم ہے، وہاں پر حسن ظاہر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کا جو فرمان ہے، جتنا بھی اس میں غور کیا جائے تو یقیناً عدالت کے بارے میں نہایت ہی راگشا ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی سے وہ استحیا کرتا ہے اور عفت اور پاک دامنی کا لحاظ کرتا ہے، اور ملکہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بھی دلیل دی جاتی ہے، موثق ہے عبداللہ ابن یافور، جو اس نے اپنے بھائی کے واسطے سے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی، تقبل شہادت المرأة والنسوة اذا کن مستورات من اہل البیوتات معروفات بالستر والعفاف مطیعات للازواج تارکات للبذاء والتبرج الى الرجال فی اندیتہن۔ مسائل الشیعہ باب 41 ابواب الشہادات میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو عورتوں میں جو عدالت ہوتی ہے اس کو بھی بتایا ہے کہ وہ بھی جو ہے واجبات کو ادا کریں اور شریعت کی پاسداری کریں۔ ابو بصیر کی بھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا بأس بشہادت الضیف اذا کان عفیفا صائنا، جب مہمان کیا ہو پاک دامن اور کیا ہے محفوظ و شریعت کا خیال رکھنے والا ہو تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ عمار بن مروان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، پھر رجل یشہد لابن والابن لابیہ ورجل لامرأتہ فقال لا بأس بذلك اذا کان خیرا، ایک شخص اپنے بیٹے کے حق میں، بیٹا باپ کے حق میں، شوہر بیوی کے حق میں گواہی دے تو فرمایا جب وہ دیندار ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علا بن سیابہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، ان ابا جعفر علیہ السلام قال، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل شہادت السابق الحاج لأنه قاتل راحلته وافنى زاده واطعب نفسه واستخف صلاته۔ یہ جو قافلے والے ہوتے ہیں اور جناری ٹرانسپورٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، چونکہ یہ اپنی سواری کو زحمت میں دیتے ہیں، اس کا زاد راہ فنا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور نمازوں کو سبک اور خفیف جانتے ہیں۔ فرمایا عرض کی فالمکاری والجمال والملاح، یہ جو کرایہ پر جاتا ہے، اور جمال جو اونٹ کرایہ پہ دیتا ہے، اور ملاح فرمایا ما بأس بہم، ان میں حرج نہیں ہے، تقبل شہادتہم اذا کانوا صلحاء، جب نیکوکار ہوں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو اس طرح امام جماعت میں جو شرط کی روایت ہے ابو علی بن راشد کی، لا تصلی الا خلف من تثق بدینہ، تو اس طرح کی روایات سے بخوبی جو ہے عدالت کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے۔